والسلام على سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارکہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، لاتعداد ان گنت بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، فاطمہ کے بابا، حسن و حسین کے نانا، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، دعاؤں کا مجموعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت پر، آج جو ہے اس مختصر وقت میں جو ہم نے بات کرنی ہے، جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہم بات کریں گے مشکل حالات میں سنت رسول کی اتباع۔ دیکھو جو ہے نا آسان حالات، اس میں تو ہر شخص ہی بات کو مان لیتا ہے، آسان حالات میں ہر شخص جو ہے وہ بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ ان لگ گیا جو پرانات مزہ اس وقت آتا ہے جب حالات کٹھن ہوں، مشکل ہوں، حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں، لیکن آدمی پھر بھی مانے تو محمد رسول اللہ کی سنت کو مانے، اس کا مزہ بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کو تھوڑی سی سلو کر دینی، زبان سے تو ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا فرما بردار ہوں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جب شادی کا موقع ہوتا ہے یا غمی کا موقع ہوتا ہے، ادھر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، ادھر آ کر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بچے کی شادی تو زندگی میں ایک بار ہی ہونی ہے، چلو اجازت مانگ رہے دے ہی دو۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے، آگے پیچھے تو ہم کہتے ہیں کہ مانیں گے تو اس کی مانیں گے جس کو کائنات کے مالک نے سب سے اعلیٰ بنا کے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس وقت تو نکھار ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی بات کو مانا ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کی ہے، دو تابعی ہیں، عبد الرحمن بن عمر۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں ایک لمبی حدیث بیان کی ہے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ایک حجر بن حجر، یہ دونوں چلے اور آ گئے ایک صحابی رسول کے پاس جس کا نام ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں تابعی کہتے ہیں ہم نے سلام کہا اور صحابی کو کہا ہم آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، نبی کو تو نہیں دیکھ سکے،
چلو اس چہرے کو تو دیکھ لیں جس چہرے کی آنکھیں نے میرے محمد کو کیا ہے دیکھا تھا۔ اس وجہ سے ہم آئے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم زیارت کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم عیادت کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ مقتبسین ہم اس زبان سے لے لیں جس کے کانوں نے میرے محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا۔ یہ ہے کہ مقتبسین ہم کچھ لے لیں۔ جب صحابی نے دیکھا کہ یہ تو آئے میرے پاس کچھ لینے کے لیے، تو صحابی رسول پھر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا صلی بنا صلاۃ العصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں، ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب اللہ کے نبی نے عصر کی نماز پڑھا دی، ثم اقبلنا علیہ بوجہ، پھر آمنہ کے لال نے اپنا چہرہ انور ہماری طرف پھیر لیا۔ جب چہرہ انور کو پھیرا تو پھر کیا ہوا؟ فَوَاذَ مَوْعِظَةً بَلِیغًا، نبی بولنے لگے، پیغمبر کی زبان سے جملے نکلنے لگے۔ آمنہ کے لال نے واعظ شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ شروع کیا تو صحابی کہتے ہیں واعظ کیسا تھا؟ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُیُونُ، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، واجلت منہ القلوب، صحابہ کے دل دہل گئے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ نبی کا آخری پیغام ہے، شاید اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وفا نہیں کرے گی۔ جب اس منظر کو دیکھا تو ایک صحابی نہ رہ سکا، کونے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی پھر کو وصیت ہی فرما دو، شاید اس کے بعد ہم اکٹھے نہ بیٹھ سکیں، آمنہ کے لال ذرا ہونٹوں کو کھولو اور کچھ وصیت کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی نا وہ کیا تھی؟ بڑی پیاری وصیت تھی، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ تمہارے دل کے ہر کونے خدرے میں اگر ہو تو رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب انسان بندوں سے ڈرتا ہے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ تمہارے دل کے کونے کونے میں اگر ہو تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ پھر کہا والسمع والطاعہ، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر بات کو سننے کی، ہر بات کو ماننے کی، ہر بات کو سننے کی، ہر بات کو ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر کہا اگرچہ تم پر ایک حبشی غلامی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ پھر آمنہ کے لال فرماتے ہیں فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب میں چلا جاؤں گا، میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے۔ ایک کہے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، تیسرا کہے گا نہیں میری بات کو مانو میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج بھی ہوتا ہے جب یہ ہوگا، ایک کہتا ہے میری بات صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میری بات صحیح ہے۔ ایک صحابی پھر کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ حالات ہوں کہ ایک کہتا ہے میری بات صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میری بات صحیح ہے، آپ بتلائیں ہم کس کی مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، اگر تم نے ماننا ہو میری سنت کو ماننا یا میرے 4 خلفاء کی سنت کو ماننا۔ اور آگے بھی فرمایا ماننی کیسے ہے؟ فرمایا تمسکو، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کیسے؟ وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ، یہ داڑھ ہے۔ فرمایا جس طرح داڑھ میں انگلی رکھ لے، اگر کوئی کھینچنا بھی چاہے داڑھ نکل آئے گی، انگلی نہیں نکل گی۔ فرمایا حالات تو مشکل ہوں گے لیکن مشکل حالات میں میری سنت کو اس طرح سے تھامو گے تو پھر مزہ آئے گا کہ ایسے تھامے جس طرح کہ ہے ان داڑھوں کے نیچے انگلی کو دبایا جاتا ہے۔ دنیا تمہیں مجبور کرے گی کہ پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا جائے،
لیکن تم نے کیسے تھامنا ہے؟ وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس کو ایسے تھامنا جیسے داڑوں کے اندر کسی چیز کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ پھر مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھامنا، اللہ نے اس میں کس قدر مزہ رکھا ہے اور کتنا انعام رکھا ہے، ذرا حدیث کو سنیے۔ فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، فرمایا میرے جانے کے بعد کچھ صبر کے دن آئیں گے، صبر کے دن آئیں گے۔ کیسے دن ہوں گے؟ او ان کے اندر العامل فیہن کالقابض علی الجمر، کہ ان دنوں میں میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو رکھنا مشکل ہو۔ ذرا بتلائیے، کیا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے، ہاتھ جل جائے گا، یہ جو اوپر والا جسم ہے یہ الگ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری سنت ان حالات میں اتنی مشکل ہوگی جس طرح آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوگا۔ ذرا اشارہ کروں، شادی ہے، بچے کہہ دیں مہندی، کیا اس وقت مہندی کو روکنا آسان ہوتا ہے؟ خاندان جا رہا ہے، یہی ہوتا ہے، خاندان جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بیٹا روٹھ جائے گا، بیٹی روٹھ جائے گی، خدا را مزہ آئے گا جب اس وقت کہو کہ ساری دنیا کٹتی ہے تو کٹ جائے، میں تو وہ کروں گا جو مدینے والے نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی پہ کیا تھا۔ پھر مزہ آئے گا کہ میں وہ کروں گا جو آمنہ کے لال نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ فاطمہ ہے جو حسن و حسین کی والدہ ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کی آنے پہ میرا نبی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، یہ وہ فاطمہ ہے جس کو کہ ہے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت مزہ آئے گا جب آدمی کہے میں تو وہ کروں گا، میں تو وہ کروں گا جو آمنہ کے لال نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی پر کرنے کی اجازت دی تھی۔ حالات تو مشکل ہیں، حالات تو کٹھن ہیں، اگر ان کی نہ مانے روٹھ جانے کا خدشہ ہے، لیکن ان حالات میں نبی کی سنت کو ماننا، ان حالات میں وہ پیغمبر جو سب سے اعلیٰ ہے اور جس کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا حق نکلتا تھا، سچ نکلا کرتا تھا۔ کیا بات ہے، جب ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سامنے بیٹھے تھے، لکھا کرتے تھے، آمنہ کے لال بولتے لکھ لیا کرتے تھے۔ جب کچھ لوگوں نے کہا لکھنے کو چھوڑا، ایک دن آمنہ کے لال تشریف لائے، بولنا شروع کیا، دیکھا پہلے بولتا تھا یہ عبداللہ لکھا کرتا تھا، آج بول تو رہا ہوں یہ لکھ نہیں رہا۔ پوچھا عبداللہ کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا کچھ لوگوں نے کہا کبھی نبی کی زبان سے حق نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا۔ پھر آمنہ کے لال نے دونوں ہونٹوں کو کھول کے کہا تھا اکتب واللہ ما یخرج الا الحق، اے عبداللہ اللہ کی قسم ہر بات لکھا کرو، اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے یا حق نکلتا ہے یا سچ نکلتا ہے، اس زبان سے حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا کرتا۔ تو کیا ان مشکل حالات میں سنت کو تھامنا اتنا مشکل ہے، کل عامل فیہن، جس طرح آگ کے انگارے کو مٹھی میں دبانا کیا ہے مشکل ہوتا ہے۔ اچھا اگر ان حالات میں سنت کو تھام لے ملے گا کیا؟ فرمایا جو ان حالات میں والمتمسک فیہا سنت کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کو پتہ ہے کتنا اجر دے گا؟ 50 آدمیوں کے برابر، 50 آدمیوں کے اعمال کے برابر۔ ایک صحابی رہ نہ سکا، انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی وہ 50 ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب عطا فرما دے گا جو مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھام لیتا ہے۔ حالات مشکل ہیں، ایک طرف دل کی خواہش ہے، ایک طرف میرے نبی کی سنت ہے، ایک طرف معاشرے کا زور ہے،
اور ایک طرف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مشکل حالات میں پیغمبر کی سنت کو تھامنا۔ اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب یہ دین کا آغاز ہوا نا یہ اجنبی تھا، اور فرمایا جب دین کا اختتام ہوگا نا آخر میں، پھر بھی یہ دین میرا اجنبی ہوگا۔ آغاز بھی اجنبی، اختتام بھی اجنبی۔ اور کیا کہا یونس بن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ نے؟ یونس بن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت سے بڑھ کر کوئی چیز اجنبی نہیں ہو سکتی۔ دل میں آیا تو سنت کو مان لیا، جب دل کی بات آئی سنت کو بعد میں مان لوں گا، اس کو پیچھے کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اجنبی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یونس بن عبید کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شروع میں پوچھا تھا آپ کے ساتھ اس توحید پہ ساتھ دینے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حر و عبد، ایک آزاد ہے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اور ایک غلام ہے جس کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے مشکل حالات میں نبی کا ساتھ دیا۔ آئیے جب اس کی ہم مثالوں کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انبیاء اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دور کی طرف۔ اور جو آدمی بات بات پہ سنت کو تھامتا ہے، مسجد سے باہر جانے لگا ہے، پہلے کون سا پاؤں رکھتا ہے؟ ذرا بات کو سمجھیے، کون سا پاؤں رکھیں گے؟ کوئی بندہ بتلائے گا؟ بایاں۔ شباش، چھوٹا بچہ بولا ہے بایاں۔ ہم نے کبھی سوچا کون سا پاؤں باہر رکھ رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں یار، یہ میرے نبی کی سنت ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ ہے۔ مسجد میں تو آنا بھی ہے جانا بھی ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے، ابھی ہم سب داخل ہوئے، ذرا کون سا پاؤں رکھنا تھا؟ ہم نے داخل ہوتے وقت سوچا کہ میں کون سا پاؤں رکھ رہا ہوں؟ یہ عائشہ کے سر کے تاج کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آدمی ہر حال میں سنت کو تھامتا ہے پھر اللہ انسان کو بڑے اونچے مقام دیتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنا عظیم امام تھا، جب دنیا سے جانے لگے نا، دنیا سے جانے لگے، آخری لمحات ہیں، بیٹا عبداللہ کہتا ہے میں اپنے ابا جی کے پاس تھا تو میں نے چاہا کہ چلو اپنے ابا جی کو آخر میں وضو کروا دیتا ہوں۔ کہتے میں نے چہرہ دھلایا، اس کے بعد جو ہے یہ کونیوں سمیت ہاتھ دھلائے، تو جب میں آگے پاؤں کی طرف جانے لگا نا تو اس محدث نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ کہا بیٹا ٹھہریے، خلل الاصابع، تو نے میرے نبی کی سنت انگلیوں کے خلال کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، تو نے میرے نبی کی سنت انگلیوں کے خلال کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، ذرا ٹھہرو، پہلے مجھے انگلیوں کا خلال بھی کروا دو۔ مرتے وقت بھی اللہ نے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرما دی۔ اور کیا بات ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے آس پاس جھرمٹ تھا، ان کے کیا ہے محدثین اور شاگردوں کا دنیا سے جا رہے ہیں، ساتھی چاہتے ہیں اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ آج بھی ہماری امی باپ دنیا سے جانے لگے، ہم پاس ہوں، تمنا تو ہوتی ہے نا اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے، یہ تمنا تو ہوتی ہے۔ اب ان محدثین نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ جب بار بار پڑھا گیا تو انہوں نے حدیث کو پڑھا، جب آدھی سند کو پڑھا تو اللہ نے اس محدث کی زبان کو بھی کھول دیا، یہ حدیث کو پڑھتا ہے اور آخری راوی پہ پہنچا عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا جس کے آخر میں اللہ نے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ جاری کر دیا، ادھر روح نکلے گی اور ادھر رب کی جنت کا مہمان بن جائے گا، اللہ اس کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ جب آدمی ہر لمحہ نبی کی سنت کو تھامتا ہے۔ اگر مشکل حالات میں سنت کا مسئلہ آیا تو دل چاہتا ہے پہلے ابو بکر صدیق کی بات کرتا ہوں،
یہ میرے نبی کا دایاں بازو ہے، میرے نبی کی دائیں آنکھ ہے، یہ پیغمبر کے اشارے پہ مر مٹنے والا ہے، یہ اس امت کا محسن ہے۔ ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن تھا۔ آمنہ کے لال نے ایک دفعہ کہا، اللہ میں نے ان تمام کے احسانات کے بدلوں کو چکا دیا ہے، اگر عثمان نے میری ہر بات کو مانا تو میں نے بھی 2 جگر کے ٹکڑے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تو گواہ ہے، میں نے عثمان کے بدلے چکا دیے ہیں۔ اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پہ ایمان لے کے آئے تو میں نے فاطمہ جیسی بیٹی اپن جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پیش کر دیا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آگے کہا، اللہ میں ابو بکر کے احسانات کے بدلے نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن رب العالمین اس کے احسانات کے بدلے چکائے گا۔ اے ابو بکر، اللہ نے تجھے کتنا مقام دیا، جگہ بھی دی تو روضہ رسول میں محمد رسول اللہ کے ساتھ دی، دنیا میں رہے تو نبی کے ساتھ، دنیا سے گئے تو روضہ رسول میں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی ابو بکر میرے محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابو بکر میرے نبی کا عظیم صحابی ہے، سب سے پہلے مشکل گھڑی میں اگر نبی کا ساتھ دینے والا تھا تو ابو بکر تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو بکر ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، کیا تھا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی۔ اسامہ جائیے، لشکر مدینہ سے ابھی باہر نکلا ہے، خبر ملی اللہ کے نبی تو انتقال فرما گئے ہیں۔ لشکر واپس آ گیا، کس لیے؟ جاتے جاتے پیغمبر کا آخری دیدار تو کر لیں، شاید دوبارہ دیدار نہ مل سکے۔ لشکر واپس آتا ہے، آمنہ کے لال کا دیدار تو کر لیں۔ جب یہ آئے نبی کا دیدار کیا تو دیدار کے بعد کہتے ہیں جنازے میں بھی شریک ہو جائیں۔ جب یہ جنازے میں بھی شریک ہو گئے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ کچھ صحابہ آئے کہ ابو بکر حالات بڑے مشکل ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، آمنہ کے لال دنیا سے چلے گئے، لوگ ہماری طرف آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں، خدارا اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کرنا۔ اجلہ صحابہ، عمر بھی دروازے پہ کھڑا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر آپ جو ہے اس لشکر کو روانہ نہ کرنا، مشکل حالات تھے، نبی دنیا سے جا چکا ہے، لوگ جو ہے آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں کہ مدینہ پہ حملہ کریں۔ اجلہ صحابہ ابو بکر کے سامنے آ کے کھڑے ہیں کہ ابو بکر اس لشکر کو روانہ نہ کرنا، لیکن ان مشکل حالات میں ابو بکر نے کیا کہا؟ کیف احبسو قد انفذہ رسول اللہ، میں اس لشکر کو کیسے روکوں جس کے جانے کا حکم میرے محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لشکر کو کیسے روکوں جس کے جانے کا حکم؟ تمہاری بات اپنی جگہ پہ، حالات واقعتاً بڑے مشکل ہیں، لوگ آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں، مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابو بکر تیری استقامت کو داد دیتے ہیں۔ اے ابو بکر تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے امت کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ کہا میں اس لشکر کو کیسے روکوں جس کے جانے کا حکم آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اچھا، پھر کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے اور آ کے کہنے لگے چلو ہم نے مان لیا ہے، اب لشکر بھیج دیں، لیکن اس کا جو امیر ہے نا وہ اسامہ کو نہ بنائے، کوئی بڑا صحابی بنا دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولتے ہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں پیغمبر کی سنت کو بدل ڈالوں، میں تو وہی کروں گا جو محمد رسول اللہ نے کہا۔ اور ایک اور جملہ بولا، کہا سن لو اگر کیا ہے ہم پر حملہ ہو، ہمیں ذبح کر دیا جائے، پرندے ہماری ایک ایک بوٹی کو نوچ ڈالیں، ابو بکر پھر بھی وہ کرے گا جو محمد رسول اللہ نے کہا تھا۔ یہ ہے مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھامنا۔ ذرا بتلاؤ آج اس سے بھی بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، ادھر خاندان کی عورت فوت ہوگی، تیسرا دن آتا ہے، کچھ برادری کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ٹھنڈے دل سے بات کو سننا،
میں کسی پر تان کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تمہیں سنت کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ برادری کے لوگ بھی آ جاتے، کیا ہوتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، ذرا کل کا اہتمام کرو۔ ہوتا ہے کوئی شخص کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دل تو میرا بھی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، اگر نہ کروں تو برادری جاتی ہے، نہ کروں تو برادری جاتی ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچے، نبی بڑا ہے، برادری بڑی ہے؟ پیغمبر بڑا ہے یا برادری بڑی ہے؟ آمنہ کے لال بڑے ہیں یا بیٹی کی خواہش بڑی ہے؟ میرے نبی کی بیوی خدیجہ بھی تو دنیا سے گئی تھی، کیا میرا نبی خدیجہ سے محبت نہیں کرتا تھا؟ میرے نبی کی زندگی میں 12 موتیں ہیں، 12 موتیں جو میرے پیغمبر نے ہاتھوں پہ ان کو دفنایا۔ یار میرے نبی کی بیوی ہے خدیجہ، میرے نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ، آگے کیا ام کلثوم، رقیہ، یہ میرے نبی کے خاندان کی 12 موتیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا۔ وہاں مزہ تو یہ تھا، زبان پہ یہ جملہ آتا کہ آمنہ کے لال کی بیوی خدیجہ بھی تو گئی ہے، اگر نبی نے کیا ہے تو میں بھی کروں گا، اگر آمنہ کے لال نے نہیں کیا تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، حالات جتنے بھی مشکل ہوں میں وہ کروں گا جو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ابو بکر کی بات آئی تو ذرا سنیے، ایک اور بات پیش کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت آ گئی، ادھر سے آمنہ کے لال کی بیٹی آ گئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ کا کوئی تھوڑا مقام ہے، فاطمہ کا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے سینے میں میرے نبی کی بیٹی کی محبت نہ ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ادھر سے کیا ہے، آمنہ کے لال کی بیٹی آتی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے آتی ہے اور آ کے کیا کہا تھا؟ ابو بکر میرے باپ کا حصہ بنتا ہے، مجھے وہ حصہ تو دے دو، وراثت، حصہ، جائیداد میرے باپ کی بنتی ہے، مجھے دے دو۔ ابو بکر آسمان کی طرف دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرے پیغمبر کی بیٹی آئی ہے، ایک مطالبہ بھی کر رہی ہے، اگر اس مطالبے کو پورا نہ کروں تو فاطمہ ناراضگی کا اظہار بھی کر رہی ہے، اور نبی کی بیٹی ناراض ہو کے جائے ابو بکر کے لیے معمولی بات تھی، بلکہ ابو بکر رب کی عدالت میں ایک اور بات کہتے، اللہ حالات بڑے مشکل ہیں، اللہ حالات تو مشکل ہیں، نبی کی بیٹی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، مطالبہ پورا نہ کروں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، اور اللہ تو جانتا ہے میں تو اپنے پورے خاندان پہ نبی کے رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہوں، میں تو ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ ادھر نبی کی بیٹی ہے، اس کا مطالبہ ہے، اور ادھر کیا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، اللہ تیرے نبی کی سنت کو پکڑوں یا تیرے نبی کی بیٹی کی خواہش کو اپنا لوں؟ ذرا سوچو، کیا ہماری بیٹی نبی کی بیٹی فاطمہ سے بڑی ہے؟ کیا اس کا مقام پیغمبر کی بیٹی سے بڑا ہے؟ آج یہی ہوتا ہے نا، مہندی نہ کی بیٹا روٹھ جائے گا، بیٹی ناراض ہو جائے گی، بہن ناراض ہو جائے گی، واللہ، اور دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کل ویلنٹائن ڈے بھی، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ساتھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹی روٹھ جائے گی، اور ہوتا کہ مہندیوں میں پردے کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ نوجوان عورت ہے، تم نے چہرہ ڈھانپ کے آنا ہے، یہی ہوتا ہے، غیر محرم نہیں آتا، خدا را سارے پردے کی دھجیاں اڑا دی جاتی، سب کوئی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، جو کچھ 4 عمل کیے ہوتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے، وہ بھی تباہ ہو جاتی، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ کیا آج ہماری بیٹی کا مقام فاطمہ سے زیادہ ہے؟ وہ تو آمنہ کے لال کی لخت جگر ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ حالات بڑے مشکل ہیں، تیرے پیغمبر کی بیٹی آ کے کھڑی ہے، دل چاہتا ہے تیرے نبی کی بیٹی کی خواہش کو پورا کر دوں، لیکن ادھر میرے محمد کی سنت نظر آ رہی ہے، جو نبی نے کہا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے،
اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی کی خواہش کو چھوڑ کے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ نبی بھی کون سا تھا؟ کیا کہا تھا ام معبد نے جب ابو معبد نے پوچھا آپ نے کیسا پایا اس نبی کو؟ فرمایا کیا بتلاؤں، جب مسکراتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ ساری کائنات ہی اس محمد کے ساتھ مسکرانا شروع کر دیتی تھی۔ کہا کیا بتلاؤں تجھے، میں نے جس طرف سے دیکھا اس طرف سے مجھے سب سے بڑھ کے خوبصورت نظر آیا۔ اور ام معبد نے تو ایک اور جملہ کہہ دیا تھا، کہا جتنی بار دیکھا ہر بار پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا تھا، ہر بار پہلے سے بھی زیادہ۔ لیکن آمنہ کے لال کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا، لوگوں حالات جتنے بھی مشکل ہوں لیکن یہ اپنا عزم بنا لو، اگر مانیں گے تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی سنت کو مانیں گے۔ تمہیں بتلا دوں ایک دفعہ رکاوٹیں آئیں گی، اگر آپ کہتے ہیں نا میں نے سنت کو ماننا ہے، رکاوٹیں آئیں گی، حالات اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوگا، یاد رکھیے ہوگا، لیکن اگر ڈٹے رہو گے تو میں حلفاً کہتا ہوں اللہ تجھے وہ کامیابیاں دے گا جو تم زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب پیغمبر کی سنت پہ ڈٹو گے، جیسے ڈٹنے کا حق ہے۔ اگر یہ بات آئی تو یہاں دو اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی 93 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، حدیث کے امام ہیں، آج بھی ان کی حدیث کی کتاب موجود ہے جس کو موطا امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مالک کی محبت کی کیا بات ہے، مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا جوتے اتار دیے۔ کسی نے پوچھا او مالک تو نے جوتے اتار دیے، تو مدینہ کی گلیوں میں آیا جوتے اتار دیے؟ کہا کیا بتلاؤں تمہیں، ان گلیوں میں میرے پیغمبر چلا کرتے تھے اور میرا دل نہیں مانتا وہاں جوتے سمیت پاؤں رکھوں جہاں میرے محمد کا پاؤں لگا تھا۔ یہ ہے امام مالک، یہ ہے میرے نبی کا عظیم محدث، یہ ہے حدیث کا خادم، سنت کو ماننے والا امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ جب ایک وقت آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ، وقت کیا تھا، ایک فتویٰ لیا گیا۔ فتویٰ کیا ہے، آج بھی ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے، یعنی بس اوقات کہ اگر جو ہے کسی کو مجبور کرو طلاق دے دو، کوئی مجبور کر دیتا ہے، ایسے سمجھے یہاں لا کے کیا پسٹل رکھ دے طلاق ہو جائے گی۔ اب فتویٰ امام مالک سے لینا تھا، مسئلہ کچھ اور تھا، وقت کا بادشاہ تھا، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب تک مالک فتویٰ نہ دے وہ شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، ایک طرف بادشاہ ہے لیکن بادشاہ بھی محتاج ہے کہ فتویٰ چلے گا تو امام مالک کا چلے گا۔ جب یہ تھا مسئلہ کہ امام مالک سے فتویٰ لیا گیا تو مالک نے کہا جانتے تھے اگر فتویٰ یہ دیا تو رسوائی ہوگی، جانتے تھے امام مالک رسوائی ہوگی، اگر آج نبی کی سنت کو پیش کیا تو رسوائی ہوگی، جانتے تھے، کیونکہ مقابلے پہ بادشاہ تھا۔ لیکن امام مالک نے کہا مدینہ والوں سن لو، میں وہ فتویٰ دوں گا جو آمنہ کے لال کی سنت ہے، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ جب مجبوری زبردستی کو کہے طلاق دے دو، یہ ڈر کے طلاق کہہ بھی دے تو طلاق واقع نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب امام مالک نے یہ کہہ دیا نا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بادشاہ نے کہا منہ کالا کر دو، منہ کالا کر دیا، کہا اس کو گدھے پہ بٹھا دو۔ امام مالک کا کوئی قصور نہیں تھا، پورا مدینہ امام مالک سے محبت کرتا تھا، حدیث کا امام تھا امام مالک، لیکن ایک فتویٰ دیا تھا، ایک نبی کی سنت کو پیش کیا تھا، منہ کالا، گدھے پہ بیٹھے، مدینہ کے چکر لگوائے جا رہے۔ اور امام مالک اس وقت بھی کہہ رہا تھا لوگوں سن لو، میں مالک ہوں، انس کا بیٹا ہوں، میں کل بھی وہی کہتا تھا جو محمد کی سنت ہے، آج منہ تو کالا ہو گیا، گدھے پہ بیٹھ گیا، لیکن مالک آج بھی وہی کہتا ہے جو میرے محمد کی سنت تھی، مالک آج بھی وہی کہتا ہے جو میرے محمد رسول اللہ کی سنت تھی۔ یہ ہے مزہ جب نبی کی سنت کو تھاما جائے، تکلیف تو آئے گی۔ دیکھو آج بھی ہم دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، بغیر تکلیف کے دنیا مل جاتی؟ نہیں ملتی یار، اب جتنا بغیر تکلیف کے دنیا بھی نہیں ملتی۔
اور یہ تو دین ہے، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر یہ بات آئی تو دل چاہتا ہے امام احمد کی بھی ایک بات لاتا کہ مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھامنا. ایک مسئلہ آیا، قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. یہ مسئلہ پوچھا گیا. احمد بن حنبل 8 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. کتنا عظیم محدث تھا. آج بھی جو احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے نا مسند احمد، حدیث پڑھانے والا ہوں. 30,000 نبی کی حدیثیں اس کے اندر محفوظ ہیں. 30,000 پیغمبر کی حدیثیں. اور پھر اللہ نے کیا دیا؟ آج ہم واز کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا. احمد کے جنازے کو دیکھا تھا، 60,000 یہودی مرد اور عورتیں اور عیسائی جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا. یار کچھ تھا ان میں، کچھ تھا ان میں. اور وہ یہ تھا، جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا نا، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا یہ قرآن تو میرے اللہ کی کلام ہے، میرے اللہ کی صفت ہے، میرے اللہ کی صفت ہے. اب ایک طرف بادشاہ، رعایا اور چمچ گیر علماء بھی بادشاہ کے ساتھ کھڑے تھے. بڑا چھوٹا سا لفظ بولا ہے، چھوٹا سا لفظ. چمچ گیر علماء بھی بادشاہ کے ساتھ کھڑے تھے. فتویٰ دے دیا امام احمد نے، کچھ نہیں کیا. ایک جملہ کہا لے آؤ احمد کو. لایا گیا احمد کو. کہا لٹا دو احمد کو. لٹا دیا گیا احمد کو. اے احمد تیرا قصور تو کوئی نہیں تھا، صرف یہ قصور تھا کہ تو نے محمد رسول اللہ کی سنت کو تھام لیا، نبی کی بات کو مانا. جب کہ احمد بن حنبل کو لٹا دیا گیا، کچھ وہ چمچگیر علماء قریب ہوئے، کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو سب کچھ جائز ہے، احمد کہہ دو. کہا دروازہ تو کھولو. دروازہ کھلا. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لیے. کہا ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہو. پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہا اس وجہ سے کھڑے ہیں احمد کی زبان سے ایک کلمہ نکلے اور ہم اس کو لکھ لیں. کہا سن لو، احمد کٹ سکتا ہے لیکن تاریخ کو سیاہ نہیں کر سکتا. لوگ کہیں گے کہ آخر میں ڈرتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا. احمد کٹ سکتا ہے لیکن کیا ہے، احمد اس کو بدل نہیں سکتا. وہی کہے گا جو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی سنت ہے. بادشاہ نے پھر کہا لٹاؤ، کوڑے لگاؤ. جلات، اے احمد تیرا قصور کوئی نہیں تھا. یہ ہے جب دین کو مانا جائے اور دین کو صحیح معنوں میں پرکھا جائے، تکلیفیں آئیں گی. نبی کی سنت کو تھامو، تکلیفیں آئیں گی. ہر بات پہ سنت کو آگے لے آؤ، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اس کو ماننے کا مزہ کچھ اور ہے. اب احمد بن حنبل کو لٹا دیا گیا، جلاد کو بلا لیا، کوڑے لگاؤ جیسے تھانوں میں لگتے ہیں. احمد بن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے. کوڑے برسے احمد بن حنبل پہ. صرف کیا کہا تھا؟ سنت، نبی کی بات. اچھا جب کوڑے برسے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ بے ہوش ہو جاتے. جب احمد بن حنبل کو ہوش آتی نا تو احمد بن حنبل کہتے ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسولی. اگر چاہتے ہو نا احمد کا سر جھک جائے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا میرے محمد کی سنت لے آؤ. احمد جھکتا ہے تو آمنہ کے لال کی سنت کے سامنے جھکتا ہے. یہ ہے مزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھاما جائے. یہ مشکل حالات میں، جیسے انہوں نے مشکل حالات میں پیغمبر کی سنت کو تھاما تھا، اگر یہ بات آئی کہ مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھامنا، تو صحابہ نے کیسے تھاما. ایک اور مثال دوں، آج تو کچھ بھی نہیں. احد کا میدان سجا ہے، احد کا میدان سجا ہے. اور جب احد کا میدان سجا ہے، وہ 50 صحابہ نے کیا چھوڑا تھا؟ ایک درہ. آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک بات کو نہیں مانا تھا. کتنا نقصان ہوا تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ میرے نبی کی ایک بات کو نہیں مانا. آج کیا کہتے ہیں؟ چلو ایک ہی بات ہے نا، باقی تو مان رہے ہیں نا. یار ٹھہرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا نبی کا آدھا دین مان لو، آدھا چھوڑ دو؟ مرضی کی بات مان لو، جو مرضی کی نہیں اس کو چھوڑ دو. کیا ہو گیا؟
اب ذرا غور کیجئے، میدان او سجا نبی کی ایک بات کو نہیں مانا، وہ درہ چھوڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے، میرے نبی کی شہادت کی افواہیں اڑی، آمنہ کے لال کا دانت مبارک شہید ہو گیا، میرے نبی کا پھول جیسا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، آمنہ کے لال کا پھول جیسا چہرہ۔ حتیٰ کہ کیا ہے، جب ادھر سے نیزے آ رہے تھے، تیر آ رہے تھے، تو اب نبی کی زبان سے ایک اور سنت نکلی، کہا صحابہ دوڑے۔ اب صحابہ کو پتہ ہے نبی کے سامنے جانا ہے، جان جانی ہے، اس سے مشکل حالات ہو سکتے ہیں۔ صحابہ جانتے ہیں ادھر مکے کے کافر کھڑے ہیں، نبی ہمیں بلا رہے ہیں، اگر نبی کے سامنے جانا ہے جان دینی پڑے گی، اس سے بڑا تو امتحان کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے انعام کیا دیا، آج بھی ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں یار، ہماری زبانوں پہ ان کے ذکر چھڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کٹوا دیا۔ جب اللہ کے نبی نے آواز دی صحابہ، ادھر سے کیا ہے 7 انصاری دوڑے آگے آ، ایک انصاری آگے آتا، ادھر سے دشمنوں کے تیر آتے، نیزے آتے، سینے میں لگتے، یہ صحابی کٹ جاتا، دوسرا انصاری سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ تھا کیا میدان احد، دوسرا انصاری۔ اور ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ آگے کھڑے، ان کے نیزوں کو لے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ نے تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھنا چاہتے کہ دیکھوں مکہ والے کیا کر رہے ہیں۔ جب اس طرح اوپر ہونے لگے نا، تو یہ انصاری بول پڑا، کہتا ہے اللہ کے نبی آپ اوپر نہ ہوں، کہیں میرے نبی کو کوئی نیزہ نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے، میرا سینہ حاضر، پہلے نیزہ میرے سینے پہ لگے گا، پہلے تیر میرے سینے پہ لگے گا، اگر میرے نبی تک جائے گا تو ابو طلحہ کے سینے کو چیر کے جائے گا۔ اور کیا بات ہے، وہ مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا، جب ادھر سے نیزہ آیا، ہاتھ کو آگے کیا، ہاتھ کٹ گیا میدان احد میں۔ ایک دن نا مدینہ کے بچے، وہ لوتھڑا تھا اس طرح سے آگے، اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچے ہوتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز دیکھے، انہوں نے دیکھا ہاتھ لوتھڑا، تو ایک بچہ کہتا ہے یا امی، اے چچا جان یہ کیا ہو گیا ہے، آپ کے گوشت کا لوتھڑا ہے، ہاتھ انگلیاں تو ہے نہیں۔ تو اس صحابی نے کہا بیٹا تم کیا جانو، یہ تو میں نے ہاتھ قربان کیا تھا، اپنے محمد کی سنت کے دفاع کے لیے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ قربان۔ یہ 7 انصاری صحابہ میرے نبی کے سامنے شہید ہو گئے، نبی کی بات کو مانا۔ ذرا سوچیں کیا اس سے بھی مشکل حالات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تو اس سے مشکل حالات نہیں ہیں، لیکن آج ایک لمحے میں ہم سنت کو پیچھے چھوڑ دیتے، ایک لمحے میں سنت کو پیچھے چھوڑ۔ آپ میں سے بے شمار نوجوان میرے بھائی ہیں، لیکن کیا بات ہوتی، یہ بھی کہتے ہیں داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، اور خدا را ٹھنڈے دل سے سوچ، پھر اسی کو بیٹھ کے کیا ہے کٹوا بھی دیتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، ہم میں سے ہر بندہ کہتے ہیں، پھر اسی کو خود ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کس کو کاٹ دو، اور وہ سنت کہاں جاتی ہے؟ کبھی سوچا؟ گندی نالیوں میں۔ جی جب اس کو کیا ہے وہ کہاں جائیں گے بال؟ گندی نالیوں میں۔ اللہ کے لیے میرے الفاظ آپ کو چبھے نہ، میں ایک محبت کی بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اگر نبی سے محبت کرتے ہو پھر نبی کی سنت کو مانو، پھر مصلی کے امام کا احترام کرو، پھر جس کا آمنہ کے لال نے احترام بتلایا اس کو سینے میں بٹھایا جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آمنہ کے لال کا دیا ہوا طریقہ، مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھامنا۔ جب اس پہلو کو دیکھا جائے تو ذرا دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نبی کے عظیم صحابی تھے، کیا 5275 حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہر طالب علم ابو ہریرہ سے واقف ہے۔ ابو ہریرہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ ابو ہریرہ خود کہتے تھے انصاری صحابہ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے، مہاجر صحابہ کاروبار میں، اور میں دن رات محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا، نبی بولے میں دین کو لے لوں، اور اللہ نے پھر مقام بھی کیا دیا،
ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت کرے گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تو بھی اس بندے سے محبت کر لینا، اللہ تو بھی اس بندے سے محبت کر لینا۔ آمنہ کے لال نے رب کی عدالت میں دعائی کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک غزوہ تھا، سارا دن ہم نے تلوار چلائی، اب کیا ہوا شام کے وقت نا ہمیں 7 کھجوریں ملتی تھی، وہ کھانی اور تلوار چلانی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی نا کھجوریں، ان میں سے ایک کھجور حشفہ ردی، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، چلانی تلوار ہے، 7 کھجوریں حصے میں آنی ہے اور ان میں بھی ایک کھجور کھانے کے قابل نہیں۔ کہتے ہیں میرا دل تو چاہا کہ میں یہ کھجور جا کر اللہ کے نبی سے تبدیل کروا لوں، پھر سوچا ابو ہریرہ یہ پیغمبر کے مبارک ہاتھ سے آئی ہوئی ہے اور میں نے ردی کوئی کھا لیا تھا، کیونکہ یہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آئی ہے۔ وہ پیغمبر تو بڑا اعلیٰ تھا، اور یقیناً جس شخص نے کیا نبی کی سنت کو مانا ہے نا، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا۔ اب دیکھتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھا، حبشے کا رہنے والا۔ اچھا زیادہ کوئی شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں، وہ بلال کا تو قبیلہ کنبہ بھی کوئی نہیں تھا یار، کوئی بھی نہیں تھا، بغیر اکیلا۔ لیکن اسلام میرے نبی نے یہ کہا بلال مان لو، بلال نے کہا اے نبی تو نے کہہ دیا، بلال نے اس پیغام کو سینے میں سجا لیا، اور جب بلال نے اس کو سینے میں سجایا تو پھر کیا نہیں ہوا، پورا مکہ ہی بلال کے مخالف ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ نے پھر اس بلال کو مقام کیا دیا، کیونکہ بلال نے میرے نبی کی سنت کو مانا تھا۔ حبشہ سے اٹھایا، منڈیوں میں بکایا، وہاں سے مکہ میں لایا، مکہ سے اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں بٹھایا، اور قدموں سے اٹھا کے بلال کے قدموں کی آواز کو اپنی جنت کے اندر پہنچا دیا تھا۔ رنگ کا کالا تو تھا یار، لیکن نبی کی سنت کو مانا تھا۔ جب سنت کو مانا تو اللہ نے بلال کو مقام کتنا دیا، کس قدر دیا۔ 2 باتیں کہوں بلال کو اللہ نے کتنا مقام دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسجد نبوی کا سین ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ادھر سے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آگے۔ اچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں بڑی ماریں کھائی تھی، بلال نے کہہ دیا اور کوئی تلوار نہیں تھی اس کا بھی کام تمام کر دیتی۔ جب یہ کہا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا جملہ ہی کہا، ابو بکر کا مقام کتنا تھا، آزاد تھا، میرے نبی کا ساتھ دیا تھا، خلیفہ اول ہے، میرے نبی کا سسر ہے، آمنہ کے لال کا سسر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہی، بس ایک جملہ کہا کہ بلال تو یہ بات نہ کہتے، آخر وہ سردار ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب بکر وہاں سے چلا نبی کے پاس آیا تو پتہ ہے آمنہ کے لال نے کیا کہا، ابو بکر دیکھنا اگر تو نے بلال کو ناراض کر دیا تو تیرا رب بھی تجھ پہ ناراض ہو جائے گا۔ ابو بکر دیکھنا، ابو بکر دیکھنا، اگر تو نے اس بلال کو ناراض کر دیا، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں ہے، رنگ کا کالا ہے، حسن و جمال بھی کوئی نہیں ہے، صرف میرے نبی کی سنت کو مانا۔ اللہ نے بلال کو مقام کتنا دی، میرے نبی کی سنت کو مانا۔ کہا ابو بکر دیکھنا اگر تو نے بلال کو ناراض کر دیا تو تیرا رب بھی ابو بکر تجھ پر ناراض ہو جائے گا۔ خلیفہ ثانی کا دور ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ادھر سے کیا ہے، 2 شخصیتیں آتی ہیں فاروق اعظم کے پاس، ایک حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کیا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آ کر دربان کو کہا عمر کو کہو 2 فلاں فلاں شخصیتیں آئی ہیں، اور آپ جانتے ہو عمر خلیفہ ثانی ہے، میرے نبی کا بایاں بازو ہے، پیغمبر کی بائیں آنکھ ہے، نبی کے اشاروں پہ مر مٹنے والا ہے، جو 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا۔ اے عمر اللہ نے آپ کو کتنا مقام دیا، جس گلی میں آتا تھا شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا، آج بھی ہے وہاں کیا دروازے ہیں اور کچھ لوگ ان دروازوں سے داخل نہیں ہوتے۔ جب کیا ہے یہ ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کام میں لگے رہے، امیر المومنین تھے۔ دربان باہر نکلا کچھ دیر کے بعد تو اس نے دیکھا وہ دور سے وہ رنگ کا کالا بلال بھی آ رہا ہے۔ جب بلال کو دیکھا نا دربان دوڑا،
کہتا ہے عمر وہ بلال بھی آ رہا ہے۔ جب بلال کا نام سنا عمر نے کاغذوں کو پیچھے کیا، تخت کو چھوڑا، میرے نبی کا صحابی بھاگ پڑا اور جاتے ہی بلال کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ بلال نے میرے نبی کی سنت کو مانا تھا۔ جب اس کو سینے سے لگایا نا تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ کہی کہ اے عمر اور کچھ نہیں دیکھنا تھا، یہ تو دیکھتا تیرے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا۔ تو آگے سے پھر جواب دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آج تو تمہیں پہلے یاد آ گئی، یہ بھی دیکھنا تھا میرے نبی کے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا، میرے نبی کے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا، میرے نبی کا ساتھ کس نے دیا تھا، مشکل گھڑیوں میں پاؤں کے ساتھ پاؤں کس نے ملا، مکہ والوں سے کون ٹکرایا، یہی بلال ہی تو تھا۔ یہ ہے کہ بلال نے میرے نبی کی سنت کو مانا، اللہ نے کتنا مقام۔ جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی بات لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، کوئی قد کاٹ والا نہیں، کوئی شان والا نہیں، ایک غزوے میں نبی کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ دیکھو کون کون شہید ہوئے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں نہیں ہے، فرمایا کو اور بھی ہے، کہا اللہ کے نبی فلاں نہیں ہے، آخر میں کہا جلبیب کہاں ہے، صحابہ نے ڈھونڈا، کہا اللہ کے نبی 7 کافروں کی لاشوں کے ساتھ اس جلبیب کی میت بھی پڑی ہے۔ پیغمبر گئے، اے جلبیب تیرے نصیبے کے کیا کہنے، تو نے نبی کی سنت کو مانا، اللہ نے تجھے کتنا مقام دیا۔ کہا جلبیب کی میت کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، اگر آخری وقت اس جلبیب کو ہاتھ ملے تو محمد رسول اللہ کے ملے تھے، آمنہ کے لال۔ کہا جلبیب کی میت کو میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ اور ابن حبان کے لفظ ہیں کہ جتنی دیر تک صحابہ قبر بناتے رہے، اللہ کے نبی نے اس کی میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھا اور پھر خود نیچے اترے اور خود جلبیب کی میت کو قبر کے اندر اتارا تھا۔ اللہ نے کتنا مقام دیا اس صحابی کو، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانا۔ آپ سنت کو مان کے تو دیکھیں، اللہ بڑا مقام دے گا۔ آپ دیکھیے آخر میں 2 حدیثیں اس پہ اور پیش کرتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر فوت ہو گئے، اللہ کے نبی آئے، کہا یہ پڑھنا کیا، اللہ ماجر لی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر بھی دے دے اور مجھے اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد کہتی ہے ام سلمہ پڑھ کے تو دیکھ، یہ نبی کی سنت ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے نبی کی سنت کو مانا، اللہ نے شور دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا تھا، کیونکہ نبی کی سنت کو مانا تھا، اللہ نے وہ شور دے دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو رافع انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکا دی۔ اچھا دعوت پک گئی، آمنہ کے لال تشریف لائے تو اس صحابی جانتے تھے اللہ کے نبی دستی کے گوشت کو پسند کرتے ہیں، دستی اٹھائی پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے بھی کھا لیتے، عموماً تو چند لقمے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستی کا گوشت کھا لیا، اس کے بعد اس کو کہا نہیں ایک اور دستی لاؤ۔ اچھا صحابی نے وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، صحابی نے وہ بھی اٹھائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کے بعد کہا صحابی ایک اور دستی لے کے آؤ۔ اب یہاں پتہ ہے صحابی نے کیا کہا، کہتا ہے اللہ کے نبی ایک بکرے کی 2 ہی تو دستیاں ہوتی ہیں، 2 سے زیادہ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگلی بات مزے والی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے صحابی میری بات کو مان کے ہاتھ ڈالنا تیرا کام تھا اور دستیاں پیدا کرنا میرے رب کا کام تھا، تو ہاتھ ڈالتا رہتا، میرا رب دستیاں پیدا کرتا رہتا، کیونکہ رسول اللہ کی سنت، تم نبی کی سنت کو مان کے تو دیکھو اللہ وہاں، اور کیا ہے مشکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہتے ہیں ہم 3 صحابہ تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، 3 بکریاں تھیں، ہم دوتے تھے، 4 پیالے بھر دیتے تھے، ہر ایک کے حصے میں کتنا آیا؟ 1 پیالہ، ہر ایک کے حصے میں کتنا آیا؟ 1 پیالہ، اور ہم وہ پیالہ پی لیتے تھے دودھ کا۔ جب پیالہ پی لیتے تھے تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہم نے تینوں نے پی لیا، اللہ کے نبی کا پیالہ ان کا حصہ پڑا تھا، اوپر کیا ڈھانپا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں آ کے نا شیطان یہ خیال ڈالنے لگا،
اللہ کے نبی جن مریدوں کے پاس گئے ہیں نا انصار، وہ بھوکا نہیں آنے دیں گے، پی لے دودھ، جیسے آج فریج میں چیز پڑی ہو، کہتے ہیں پی لے دودھ۔ پہلے تو میں نے کہا نہیں یہ نبی کا حصہ ہے، کہتے پھر میرے دل میں خیال آنے لگا، میں تو اٹھا کپڑے کو پیچھے کیا اور وہ نبی کا حصہ بھی پی لیا۔ چل جب اللہ کے نبی کا حصہ پی لیا، کہتے ہیں اب میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھا، اب شیطان نے مجھے اگر نبی آئے، جب کپڑے کو ہٹایا دودھ نہ نظر آیا، نبی نے بد دعا دے دی، مقداد کدھر جاؤ گے، مقداد کدھر جاؤ گے؟ کہتے بڑا پریشان، اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے، کہتے جھوٹ موٹ کا سویا ہوا تھا، نیند تو مجھے آ نہیں رہی تھی۔ اتنے میں آمنہ کے لال آ گئے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے آہستہ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پیالے سے کپڑے کو ہٹایا، دودھ تو نہیں تھا لیکن نبی تو نبی تھا۔ کیا کہا نبی نے؟ اے اللہ اس کو کھلا دے جس نے مجھے کھلایا، اس کو پلا دے جس نے مجھے پلایا۔ نبی پھر بھی دعا دیتا ہے۔ جب آمنہ کے لال نے یہ دعا دی نا، تو صحابی کہتے ہیں میں نے پہلے چھری سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میں نے چھری کو لیا، آج ان تینوں میں سے ایک بکری کو ذبح کرتا ہوں، نبی کو گوشت کھلاتا ہوں، چلو پیغمبر دعا تو دیں گے نا۔ کہتے ہیں جب میں وہاں سے بکری کو لیا، دودھ آمنہ کے لال نے پینا تھا، فاطمہ کے بابا نے پینا تھا، حسن و حسین کے نانا نے پینا تھا، دکھیوں کے دلگیر نے پینا تھا، یتیموں کے آسرا نے پینا تھا۔ جب نبی کی باری تھی، میں نے چھری کو لیا اور لے کر جب میں بکری کے قریب پہنچا تو عرشوں کے مالک نے اس بکری کے تھنوں کو دوبارہ دودھ سے بھر دیا تھا، حالانکہ میں نے تو چند لمحے پہلے دھویا تھا، لیکن اب نبی کی باری تھی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ کہتے میں نے دودھ کو پھر دھویا کہ اب تو بات بن گئی ہے، میں نے پیالہ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، اور ساتھ کیا ہے میں مسکراتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، کچھ بچہ کہا لے لو، میں نے کہا نہیں اللہ کے حضور اور پی لیں اور پی لیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ پیا تو پھر مجھے دیا، کہتے میں ساتھ ہنستا تھا، میں نے وہ بھی پی لیا، پھر میں ہنس ہنس کے نیچے لیٹنیاں مارنے لگا۔ فرمایا بات کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہے مقداد۔ کہا اللہ کے نبی کیا بتلاؤں، آپ کا حصہ بھی میں نے پی لیا تھا، یہ تو عرشوں کے مالک نے آپ کے لیے دوبارہ دودھ کو پیدا کر دیا تھا، کیونکہ یہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب نبی کی سنت کو مانا جائے تو اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا، لیکن مزہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی پیغمبر کی سنت کو تھاما جائے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر مانا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانا جائے گا۔ جب ہم یہ عزم کر لیں گے کہ ہم نے پیغمبر کی سنت کو تھامنا ہے تو یقیناً اللہ آپ کو کامیابیاں بھی دے گا، کامرانیاں بھی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ نہیں کیا، ایک جملہ کہا لے آؤ آمد کو، لایا گیا آمد کو، کہا لٹا دو آمد کو، لٹا دیا گیا آمد کو۔ اے احمد تیرا قصور تو کوئی نہیں تھا، صرف یہ قصور تھا کہ تو نے محمد رسول اللہ کی سنت کو تھام لیا، نبی کی بات کو مانا۔ جب کہ احمد بن حنبل کو لٹا دیا گیا، کچھ وہ چمچگیر علماء قریب ہوئے، کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو سب کچھ جائز ہے، احمد کہہ دو۔ کہا دروازہ تو کھولو، دروازہ کھلا۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لیے۔ کہا ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہو؟ پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہا اس وجہ سے کھڑے ہیں احمد کی زبان سے ایک کلمہ نکلے اور ہم اس کو لکھ لیں۔ کہا سن لو، احمد کٹ سکتا ہے لیکن تاریخ کو سیاہ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے کہ آخر میں ڈرتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا۔ احمد کٹ سکتا ہے لیکن کیا ہے، احمد اس کو بدل نہیں سکتا، وہی کہے گا جو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ بادشاہ نے پھر کہا لٹاؤ، کوڑے لگاؤ۔ جلاد، اے احمد تیرا قصور کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے جب دین کو مانا جائے اور دین کو صحیح معنوں میں پرکھا جائے، تکلیفیں آئیں گی۔ نبی کی سنت کو تھامو، تکلیفیں آئیں گی۔ ہر بات پہ سنت کو آگے لے آؤ، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اس کو ماننے کا مزہ کچھ اور ہے۔ اب احمد بن حنبل کو لٹا دیا گیا، جلاد کو بلا لیا، کوڑے لگاؤ جیسے تھانوں میں لگتے ہیں۔ احمد بن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے، کوڑے برسے احمد بن حنبل پہ۔ صرف کیا کہا تھا؟ سنت، نبی کی بات۔
اچھا جب کوڑے برسے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ بے ہوش ہو جاتے. جب احمد بن حنبل کو ہوش آتی نا تو احمد بن حنبل کہتے ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسولی. اگر چاہتے ہو نا احمد کا سر جھک جائے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا میرے محمد کی سنت لے آؤ. احمد جھکتا ہے تو آمنہ کے لال کی سنت کے سامنے جھکتا ہے. یہ ہے مزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھاما جائے. یہ مشکل حالات میں، جیسے انہوں نے مشکل حالات میں پیغمبر کی سنت کو تھاما تھا، اگر یہ بات آئی کہ مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھامنا تو صحابہ نے کیسے تھاما. ایک اور مثال دوں، آج تو کچھ بھی نہیں. احد کا میدان سجا ہے، احد کا میدان سجا ہے. اور جب احد کا میدان سجا ہے، وہ 50 صحابہ نے کیا چھوڑا تھا؟ ایک درہ. آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک بات کو نہیں مانا تھا. کتنا نقصان ہوا تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. 70 صحابہ میرے نبی کی ایک بات کو نہیں مانا. آج کیا کہتے ہیں؟ چلو ایک ہی بات ہے نا، باقی تو مان رہے ہیں نا. یار ٹھہرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا نبی کا آدھا دین مان لو، آدھا چھوڑ دو؟ مرضی کی بات مان لو، جو مرضی کی نہیں اس کو چھوڑ دو. کیا ہو گیا؟ اب ذرا غور کیجئے، میدان احد سجا، نبی کی ایک بات کو نہیں مانا، وہ درہ چھوڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے، میرے نبی کی شہادت کی افواہیں اڑی، آمنہ کے لال کا دانت مبارک شہید ہو گیا، میرے نبی کا پھول جیسا چہرہ زخمی ہو گیا تھا. آمنہ کے لال کا پھول جیسا چہرہ. حتیٰ کہ کیا ہے، جب ادھر سے نیزے آ رہے تھے، تیر آ رہے تھے، تو اب نبی کی زبان سے ایک اور سنت نکلی. کہا صحابہ دوڑے. اب صحابہ کو پتہ ہے نبی کے سامنے جانا ہے، جان جانی ہے. اس سے مشکل حالات ہو سکتے ہیں. صحابہ جانتے ہیں ادھر مکے کے کافر کھڑے ہیں، نبی ہمیں بلا رہے ہیں، اگر نبی کے سامنے جانا ہے جان دینی پڑے گی. اس سے بڑا تو امتحان کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے انعام کیا دیا؟ آج بھی ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں. یار ہماری زبانوں پہ ان کے ذکر چھڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کٹوا دیا. جب اللہ کے نبی نے آواز دی صحابہ، ادھر سے کیا ہے 7 انصاری دوڑے آگے. ایک انصاری آگے آتا، ادھر سے دشمنوں کے تیر آتے، نیزے آتے، سینے میں لگتے، یہ صحابی کٹ جاتا، دوسرا انصاری سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا. یہ تھا کیا میدان احد. دوسرا انصاری اور ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ آگے کھڑے، ان کے نیزوں کو لے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ نے تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھنا چاہتے کہ دیکھو مکہ والے کیا کر رہے ہیں. جب اس طرح اوپر ہونے لگے نا تو یہ انصاری بول پڑا، کہتا ہے اللہ کے نبی آپ اوپر نہ ہوں، کہیں میرے نبی کو کوئی نیزہ نہ لگ جائے. میرا سینہ حاضر ہے، میرا سینہ حاضر. پہلے نیزہ میرے سینے پہ لگے گا، پہلے تیر میرے سینے پہ لگے گا. اگر میرے نبی تک جائے گا تو ابو طلحہ کے سینے کو چیر کے جائے گا. اور کیا بات ہے، وہ مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا. جب ادھر سے نیزہ آیا، ہاتھ کو آگے کیا، ہاتھ کٹ گیا میدان احد میں. ایک دن نا مدینہ کے بچے، وہ لوتھڑا تھا اس طرح سے آگے، اس کے ساتھ کھیل رہے تھے. بچے ہوتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز دیکھے، انہوں نے دیکھا ہاتھ لوتھڑا، تو ایک بچہ کہتا ہے یا امی، اے چچا جان یہ کیا ہو گیا ہے، آپ کے گوشت کا لوتھڑا ہے، ہاتھ انگلیاں تو ہے نہیں. تو اس صحابی نے کہا بیٹا تم کیا جانو، یہ تو میں نے ہاتھ قربان کیا تھا، اپنے محمد کی سنت کے دفاع کے لیے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ قربان. یہ 7 انصاری صحابہ میرے نبی کے سامنے شہید ہو گئے، نبی کی بات کو مانا. ذرا سوچیں کیا اس سے بھی مشکل حالات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تو اس سے مشکل حالات نہیں ہیں، لیکن آج ایک لمحے میں ہم سنت کو پیچھے چھوڑ دیتے، ایک لمحے میں سنت کو پیچھے چھوڑ. آپ میں سے بے شمار نوجوان میرے بھائی ہیں، لیکن کیا بات ہوتی، یہ بھی کہتے ہیں داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، اور خدا را ٹھنڈے دل سے سوچ، پھر اسی کو بیٹھ کے کیا ہے کٹوا بھی دیتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، ہم میں سے ہر بندہ کہتے ہیں، پھر اسی کو خود ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں.
کہ اس کو کاٹ دو، اور وہ سنت کہاں جاتی ہے؟ کبھی سوچا؟ گندی نالیوں میں۔ جی، جب اس کو کیا ہے وہ کہاں جائیں گے بال؟ گندی نالیوں میں۔ اللہ کے لیے میرے الفاظ آپ کو چبھے نہ، میں ایک محبت کی بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اگر نبی سے محبت کرتے ہو پھر نبی کی سنت کو مانو، پھر مصلی کے امام کا احترام کرو، پھر جس کا آمنہ کے لال نے احترام بتلایا اس کو سینے میں بٹھایا جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آمنہ کے لال کا دیا ہوا طریقہ، مشکل حالات میں نبی کی سنت کو تھامنا۔ جب اس پہلو کو دیکھا جائے تو ذرا دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نبی کے عظیم صحابی تھے، کیا 5275 حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہر طالب علم ابو ہریرہ سے واقف ہے۔ ابو ہریرہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ ابو ہریرہ خود کہتے تھے انصاری صحابہ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے، مہاجر صحابہ کاروبار میں، اور میں دن رات محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا، نبی بولے میں دین کو لے لوں، اور اللہ نے پھر مقام بھی کیا دیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحابہ جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت کرے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تو بھی اس بندے سے محبت کر لینا، اللہ تو بھی اس بندے سے محبت کر لینا۔ آمنہ کے لال نے رب کی عدالت میں دعائی کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک غزوہ تھا، سارا دن ہم نے تلوار چلائی، اب کیا ہوا شام کے وقت نا ہمیں 7 کھجوریں ملتی تھی، وہ کھانی اور تلوار چلانی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی نا کھجوریں، ان میں سے ایک کھجور حشفہ ردی، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، چلانی تلوار ہے، 7 کھجوریں حصے میں آنی ہے اور ان میں بھی ایک کھجور کھانے کے قابل نہیں۔ کہتے ہیں میرا دل تو چاہا کہ میں یہ کھجور جا کر اللہ کے نبی سے تبدیل کروا لوں، پھر سوچا ابو ہریرہ یہ پیغمبر کے مبارک ہاتھ سے آئی ہوئی ہے اور میں نے ردی کو ہی کھا لیا تھا، کیونکہ یہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آئی ہے، وہ پیغمبر تو بڑا اعلیٰ تھا۔ اور یقیناً جس شخص نے کیا نبی کی سنت کو مانا ہے نا اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا۔ اب دیکھتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھا، حبشے کا رہنے والا، اچھا زیادہ کوئی شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں، وہ بلال کا تو قبیلہ کنبہ بھی کوئی نہیں تھا یار، کوئی بھی نہیں تھا، بغیر اکیلا، لیکن اسلام میرے نبی نے یہ کہا بلال مان لو، بلال نے کہا اے نبی تو نے کہہ دیا، بلال نے اس پیغام کو سینے میں سجا لیا، اور جب بلال نے اس کو سینے میں سجایا تو پھر کیا نہیں ہوا، پورا مکہ ہی بلال کے مخالف ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے پھر اس بلال کو مقام کیا دیا، کیونکہ بلال نے میرے نبی کی سنت کو مانا تھا، حبشہ سے اٹھایا، منڈیوں میں بکایا، وہاں سے مکہ میں لایا، مکہ سے اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں بٹھایا، اور قدموں سے اٹھا کے بلال کے قدموں کی آواز کو اپنی جنت کے اندر پہنچا دیا تھا۔ رنگ کا کالا تو تھا یار، لیکن نبی کی سنت کو مانا تھا۔ جب سنت کو مانا تو اللہ نے بلال کو مقام کتنا دیا، کس قدر دیا، دو باتیں کہوں بلال کو اللہ نے کتنا مقام دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسجد نبوی کا سین ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ادھر سے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آگے۔ اچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں بڑی ماریں کھائی تھی، بلال نے کہہ دیا اور کوئی تلوار نہیں تھی اس کا بھی کام تمام کر دیتی۔ جب یہ کہا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا جملہ ہی کہا، ابو بکر کا مقام کتنا تھا، آزاد تھا، میرے نبی کا ساتھ دیا تھا، خلیفہ اول ہے، میرے نبی کا سسر ہے، آمنہ کے لال کا سسر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہی، بس ایک جملہ کہا کہ بلال تو یہ بات نہ کہتے، آخر وہ سردار ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب بکر وہاں سے چلا نبی کے پاس آیا تو پتہ ہے آمنہ کے لال نے کیا کہا، ابو بکر دیکھنا اگر تو نے بلال کو ناراض کر دیا تو تیرا رب بھی تجھ پہ ناراض ہو جائے گا، ابو بکر دیکھنا، ابو بکر دیکھنا، اگر تو نے اس بلال کو ناراض کر دیا، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں ہے، رنگ کا کالا ہے، حسن و جمال بھی کوئی نہیں ہے، صرف میرے نبی کی سنت کو مانا،
اللہ نے بلال کو مقام کتنا دی، میرے نبی کی سنت کو مان۔ کہا ابو بکر دیکھنا اگر تو نے بلال کو ناراض کر دیا تو تیرا رب بھی ابو بکر تجھ پر ناراض ہو جائے گا۔ خلیفہ ثانی کا دور ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ادھر سے کیا ہے، دو شخصیتیں آتی ہیں فاروق اعظم کے پاس، ایک حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کیا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آ کر دربان کو کہا عمر کو کہو دو فلاں فلاں شخصیتیں آئی ہیں، اور آپ جانتے ہو عمر خلیفہ ثانی ہے، میرے نبی کا بایاں بازو ہے، پیغمبر کی بائیں آنکھ ہے، نبی کے اشاروں پہ مر مٹنے والا ہے، جو 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا۔ اے عمر، اللہ نے آپ کو کتنا مقام دیا، جس گلی میں آتا تھا شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا، آج بھی ہے وہاں کیا دروازے ہیں اور کچھ لوگ ان دروازوں سے داخل نہیں ہوتے۔ جب کیا ہے یہ ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کام میں لگے رہے، امیر المومنین تھے۔ دربان باہر نکلا کچھ دیر کے بعد تو اس نے دیکھا وہ دور سے وہ رنگ کا کالا بلال بھی آ رہا ہے۔ جب بلال کو دیکھا نا دربان دوڑا، کہتا ہے عمر وہ بلال بھی آ رہا ہے۔ جب بلال کا نام سنا عمر نے کاغذوں کو پیچھے کیا، تخت کو چھوڑا، میرے نبی کا صحابی بھاگ پڑا اور جاتے ہی بلال کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ بلال نے میرے نبی کی سنت کو مانا تھا۔ جب اس کو سینے سے لگایا نا تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات یہ کہی کہ اے عمر اور کچھ نہیں دیکھنا تھا، یہ تو دیکھتا تیرے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا۔ تو آگے سے پھر جواب دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آج تو تمہیں پہلے یاد آ گئی، یہ بھی دیکھنا تھا میرے نبی کے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا، میرے نبی کے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا، میرے نبی کا ساتھ کس نے دیا تھا، مشکل گھڑیوں میں پاؤں کے ساتھ پاؤں کس نے ملا، مکہ والوں سے کون ٹکرا، یہی بلال ہی تو تھا۔ یہ ہے کہ بلال نے میرے نبی کی سنت کو مانا، اللہ نے کتنا مقام۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی بات لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، کوئی قد کاٹ والا نہیں، کوئی شان والا نہیں، ایک غزوے میں نبی کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ دیکھو کون کون شہید ہوئے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فلانی ہے، فرمایا کو اور بھی ہے، کہا اللہ کے نبی فلانی ہے، آخر میں کہا جلبیب کہاں ہے، صحابہ نے ڈھونڈا، کہا اللہ کے نبی 7 کافروں کی لاشوں کے ساتھ اس جلبیب کی میت بھی پڑی ہے۔ پیغمبر گئے، اے جلبیب تیرے نصیبے کے کیا کہنے، تو نے نبی کی سنت کو مانا، اللہ نے تجھے کتنا مقام دیا۔ کہا جلبیب کی میت کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، اگر آخری وقت اس جلبیب کو ہاتھ ملے تو محمد رسول اللہ کے ملے تھے، آمنہ کے لال۔ کہا جلبیب کی میت کو میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ اور ابن حبان کے لفظ ہیں کہ جتنی دیر تک صحابہ قبر بناتے رہے، اللہ کے نبی نے اس کی میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھا اور پھر خود نیچے اترے اور خود جلبیب کی میت کو قبر کے اندر اتارا تھا۔ اللہ نے کتنا مقام دیا اس صحابی کو، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانا۔ آپ سنت کو مان کے تو دیکھیں، اللہ بڑا مقام دے گا۔ آپ دیکھیے آخر میں 2 حدیثیں اس پہ اور پیش کرتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر فوت ہو گئے، اللہ کے نبی آئے، کہا یہ پڑھنا کیا، اللہ ماجر لی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر بھی دے دے اور مجھے اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد کہتی ہے ام سلمہ پڑھ کے تو دیکھ، یہ نبی کی سنت ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے نبی کی سنت کو مانا، اللہ نے شور دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا تھا، کیونکہ نبی کی سنت کو مانا تھا، اللہ نے وہ شور دے دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو رافع انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکا دی۔ اچھا دعوت پک گئی، آمنہ کے لال تشریف لائے تو اس صحابی جانتے تھے اللہ کے نبی دستی کے گوشت کو پسند کرتے ہیں، دستی اٹھائی پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے بھی کھا لیتے، عموماً تو چند لقمے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستی کا گوشت کھا لیا، اس کے بعد اس کو کہا ایت ہی نہیں، ایک اور دستی لاؤ۔ اچھا صحابی نے وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، صحابی نے وہ بھی اٹھائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کے بعد کہا ایتینی، صحابی ایک اور دستی لے کے آؤ۔ اب یہاں پتہ ہے صحابی نے کیا کہا؟ کہتا ہے اللہ کے نبی ایک بکرے کی 2 ہی تو دستیاں ہوتی ہیں، 2 سے زیادہ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگلی بات مزے والی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے صحابی، میری بات کو مان کے ہاتھ ڈالنا تیرا کام تھا اور دستیاں پیدا کرنا میرے رب کا کام تھا۔ تو ہاتھ ڈالتا رہتا، میرا رب دستیاں پیدا کرتا رہتا، کیونکہ رسول اللہ کی سنت، تم نبی کی سنت کو مان کے تو دیکھو اللہ وہاں، اور کیا ہے مشکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہتے ہیں ہم 3 صحابہ تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، 3 بکریاں تھیں، ہم دوتے تھے، 4 پیالے بھر دیتے تھے، ہر ایک کے حصے میں کتنا آیا؟ 1 پیالہ۔ ہر ایک کے حصے میں کتنا آیا؟ 1 پیالہ، اور ہم وہ پیالہ پی لیتے تھے دودھ کا۔ جب پیالہ پی لیتے تھے تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہم نے تینوں نے پی لیا، اللہ کے نبی کا پیالہ ان کا حصہ پڑا تھا، اوپر کیا ڈھانپا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں آ کے نا شیطان یہ خیال ڈالنے لگا، اللہ کے نبی جن مریدوں کے پاس گئے ہیں نا انصار، وہ بھوکا نہیں آنے دیں گے، پی لے دودھ، جیسے آج فریج میں چیز پڑی ہو، کہتے ہیں پی لے دودھ۔ پہلے تو میں نے کہا نہیں یہ نبی کا حصہ ہے۔ کہتے پھر میرے دل میں خیال آنے لگا، میں تو اٹھا کپڑے کو پیچھے کیا اور وہ نبی کا حصہ بھی پی لیا۔ چل جب اللہ کے نبی کا حصہ پی لیا، کہتے ہیں اب میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھا، اب شیطان نے مجھے اگر نبی آئے، جب کپڑے کو ہٹایا دودھ نہ نظر آیا، نبی نے بد دعا دے دی، مقداد کدھر جاؤ گے، مقداد کدھر جاؤ گے؟ کہتے بڑا پریشان، اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے، کہتے جھوٹ موٹ کا سویا ہوا تھا، نیند تو مجھے آ نہیں رہی تھی۔ اتنے میں آمنہ کے لال آ گئے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے آہستہ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پیالے سے کپڑے کو ہٹایا، دودھ تو نہیں تھا لیکن نبی تو نبی تھا۔ کیا کہا نبی نے؟ اے اللہ اس کو کھلا دے جس نے مجھے کھلایا، اس کو پلا دے جس نے مجھے پلایا۔ نبی پھر بھی دعا دیتا ہے۔ جب آمنہ کے لال نے یہ دعا دی نا، تو صحابی کہتے ہیں میں نے پہلے چھری سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میں نے چھری کو لیا، آج ان تینوں میں سے ایک بکری کو ذبح کرتا ہوں، نبی کو گوشت کھلاتا ہوں، چلو پیغمبر دعا تو دیں گے نا۔ کہتے ہیں جب میں وہاں سے بکری کو لیا، دودھ آمنہ کے لال نے پینا تھا، فاطمہ کے بابا نے پینا تھا، حسن و حسین کے نانا نے پینا تھا، دکھیوں کے دلگیر نے پینا تھا، یتیموں کے آسرا نے پینا تھا۔ جب نبی کی باری تھی، میں نے چھری کو لیا اور لے کر جب میں بکری کے قریب پہنچا تو عرشوں کے مالک نے اس بکری کے تھنوں کو دوبارہ دودھ سے بھر دیا تھا، حالانکہ میں نے تو چند لمحے پہلے دھویا تھا، لیکن اب نبی کی باری تھی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ کہتے میں نے دودھ کو پھر دھویا کہ اب تو بات بن گئی ہے، میں نے پیالہ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، اور ساتھ کیا ہے میں مسکراتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پیا، کچھ بچہ کہا لے لو، میں نے کہا نہیں اللہ کے حضور اور پی لیں اور پی لیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ پیا تو پھر مجھے دیا، کہتے میں ساتھ ہنستا تھا، میں نے وہ بھی پی لیا، پھر میں ہنس ہنس کے نیچے لیٹنیاں مارنے لگا۔ فرمایا بات کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہے مقداد۔ کہا اللہ کے نبی کیا بتلاؤں، آپ کا حصہ بھی میں نے پی لیا تھا، یہ تو عرشوں کے مالک نے آپ کے لیے دوبارہ دودھ کو پیدا کر دیا تھا، کیونکہ یہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب نبی کی سنت کو مانا جائے تو اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا، لیکن مزہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی پیغمبر کی سنت کو تھاما جائے، حالات جیسے بھی ہوں اگر مانا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانا جائے گا۔ جب ہم یہ عزم کر لیں گے کہ ہم نے پیغمبر کی سنت کو تھامنا ہے تو یقیناً اللہ آپ کو کامیابیاں بھی دے گا، کامرانیاں بھی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔